إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یہاں پر آیت ہے سجدہ کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے 17 تک تلاوت کی ہے. فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین، سوائے اس کے نہیں کہ ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اذا ذکروا بها خروا سجدا، جب ان کو ان نشانیوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ سجدے پہ گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے پروردگار کو اس سے ڈر کر اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی بھی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ جو وہ عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت، ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے. حقیقی اور سچا مومن وہی ہے کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جائے تو پھر وہ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً وہ قبول کرتے ہیں اور ٹھکراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے. تکبر کا مفہوم بھی یہی ہے، بطر الحق وغمط الناس، کہ لوگوں کو حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اس کے برخلاف اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، کسی آیت کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے، ٹھکراتے نہیں ہیں. اور ان کے اوصاف میں سے ایک اللہ نے یہ بھی بیان کیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سوتے نہیں ہیں، جاگتے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ بعض مفسرین نے تو اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور یہی راجح ہے. یعنی اللہ کے یہ مومن بندے وہ راتوں کو اٹھ کر اس وقت کہ جب لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو نماز تہجد یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے. آرام کو ترک کر کے، نیند کو قربان کر کے، اس وقت وہ وقت کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو، مانگنے والا ہو، میں اسے رزق دوں گا. کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہو، میں اسے معاف کروں گا.
اس طرح جو ندائے عام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس وقت جب کوئی بندہ اٹھ کے اللہ کی عبادت بجا لائے، نماز پڑھے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت آپ نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈر کر بھی اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے۔ تو یہ عبادت کی کیفیت اس طرح ہونی چاہیے کہ انسان جب اللہ کی عبادت بجا لائیں تو اللہ سے ڈر بھی جائیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ ان دونوں کے درمیانی کیفیت میں اگر کوئی عبادت بجا لائیں تو وہی عبادت قابل قبول ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک انسان وہ ہر وقت ڈرتا ہی رہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائیں، یا بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بلکہ ہر وقت اللہ کی رحمت کی ہی امید میں رہتے ہیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں وہ اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی جب یہ لوگ اس انداز سے اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پوشیدہ مخفی انداز سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نعمت تیار کی ہے بدلہ دیں گے وہ بھی مخفی انداز سے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا جو ذریعہ بنایا ہوا ہے نعمتیں، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا اعددت لعبادی الصالحین، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ابھی تک اس کا احساس محسوس ہی نہیں کیا۔ تو اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ بدلہ ہے اس انسان کے لیے، اس مومن کے لیے جو اس دنیا میں نیک عمل بجا لاتے رہے، جن کے اوصاف جو ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اس طرح کے اوصاف کے جو حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کو اپنانے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا